اس اعتبار سے امپورٹڈ رجیم کے لیے انتہائی شرمناک دن تھا، اور جو سائفر ہے، سازش ہے، نوازش ہے، مداخلت ہے کہ اس کے نتیجے میں آج جس کیس میں سے ہم ابھی باہر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف 21ویں ایف آئی آر تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 4 مہینے کے اندر 7.5 کلومیٹر کے علاقے میں کسی پرائم منسٹر کے خلاف اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف، جو اس وقت کے پی کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، جی بی کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، اے جے کے کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، پنجاب کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، اس کے خلاف اتنی ایف آئی آریں ہوں۔ باقی سب مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ 2 مقدمات میں آپ کے سامنے گفتگو کر دیتا ہوں۔ یہ ایف آئی آر، اس کی ساری دفعات اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی، ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 506(2) جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر آگ لگائے گا یا اس کی دھمکی دے گا، جان سے مارنے کی کوشش کرے گا اور یا انٹیمیڈیٹ کرے گا جان سے مارنے کو، تو کس نے کس کو کہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ دوسری ایف آئی آر جس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے دہشت گردی کی ایف آئی آر۔ یہ دنیا کا عجیب دہشت گرد ہے جس کے لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، کبھی پشاور میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی مظفر گڑھ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی سندھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ سیلاب والوں کے لیے صرف 2.5-3 گھنٹے بیٹھتا ہے تو 5.5 ارب روپے اس کو ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھتا ہے تو وہ 11 لاکھ بھی نہیں کراس کر سکتا۔ تو یہ پوری قوم کی آواز ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ پوری قوم کی تحریک ہے جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں امپورٹڈ گورنمنٹ کو اور وہ سارے لوگ جو آواز دبا کر چاہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ تم لوگ تو ملک سے بھاگے ہوئے ہو، تمہاری تو نسلیں ہی گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، تمہارے تو بچے پرچہ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں، ہم تو اسی سرزمین پہ جینا مرنا ہے ہمارا۔ اس لیے جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف کہ فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ الیکشن کی تاریخ کے علاوہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ باقی نہیں، اس لیے کہ جمہوریت جمہور سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سارے جو کھڑے ہیں ادھر اور ادھر، پیچھے آگے اوپر، سب جمہور ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں، اور ان کا امریکہ کے سائفر سے کوئی حکومت پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل انتہائی شرمناک طریقے سے یوٹیوب پہ بھی حملہ کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بین الاقوامی مذاق ہوا ہے 2، ایک حرکت کل والی تھی یوٹیوب والی اور باقی جو بین تھا، اور دوسری حرکت یہ ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان جیسا جو واحد پاکستان کا گلوبل فیس ہے، جب اس کے خلاف آپ پرچہ کریں گے اور پرچہ ہوگا دہشت گردی کا، اور الزام کیا ہوگا کہ میں فلانے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور جو فلانا ہے وہ بھی تیار رہے، اس کے خلاف بھی میں لیگل ایکشن لوں گا۔ تو لیگل ایکشن ہم روز کہتے ہیں، جو پیسے لے کے مکر جائے اس کو بھی کہتے ہیں، وعدہ کر کے بھی شہباز شریف کی طرح مکر جائے کہ بھائی کو واپس لاؤں گا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر، اور 7.5 ارب 40 کروڑ کی چوری تھی، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کہ میں تمہیں کچہری لے کے جاؤں گا۔ تو یہ مذاق اڑا ہے پاکستان کا جو عالمی موقف تھا اس کا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کل جو کپتان نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، الیکشن اتنا قریب ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔